کہ استخارے کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ استخارے کیجئے، اس کے بعد آپ کو خواب آئے گا، خواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کام آپ کے لیے بہتر ہے، فلاں رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نہیں بھائی، تو بھی سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، جب خواب میں نظر نہیں آتا تو پھر پتہ کیسے چلتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استخارہ کسی بھی مسلمان کا اہم ہتھیار ہے اور یہ مسلمان کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو لوگوں کو استخارہ کرنا نہیں آتا، لوگوں کا اس کی طرف رجحان نہیں ہے، اور اگر کوئی لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ترجیح دیتے ہیں کہ یہ کسی اور سے کروا لیا جائے، جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ استخارے کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے، اسی طرح استخارے کی دعا بھی سکھلایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا یہ عام معمول تھا کہ وہ اپنے ہر کام میں استخارہ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ اللہ رب العزت سے مشورہ ہے۔ جیسے ہم اپنی عام روٹین میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی بھی ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں، یا گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اسی طرح یہ اللہ رب العزت سے استخارہ ایک اللہ سے مشورہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، انسان جو بھی مشورہ دے دے، وہ جتنا بھی ایکسپرٹ ہو جائے، وہ آپ کے مستقبل کو نہیں جان سکتا۔ اب جو شخص مستقبل کو نہیں جانتا، وہ ہو سکتا ہے اپنے دعوے کے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے وہ آپ کو صحیح بتلا رہا ہو، لیکن ہو سکتا وہ اس کے لیے تو تجربہ ٹھیک رہا ہو، لیکن وہ تجربہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، وہ مستقبل میں آپ کو کسی بھی نقصان میں مبتلا کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، آیا اس میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے یا اس میں نفع ہونے والا ہے۔ ہم تو صرف ایک دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت سے مشورہ ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا چاہیے اور ہر کام میں کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید جو باتیں جانیں گے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ استخارہ آیا خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے، کون سی چیز بہتر ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آیا استخارہ صرف ایک بار ہوتا ہے یا بار بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ بھی جانیں گے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم کیسے ہوگا، آیا ہمیں کچھ چیز خواب میں نظر آئے گی یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں استخارہ کب کرنا چاہیے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ استخارہ کس کام کے لیے کرنا چاہیے، آیا کوئی خاص مخصوص کام ہے اس کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے یا کسی بھی کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت کچھ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ استخارہ کون کر سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو شاید ہم میں سے ہر شخص کی یہ ہوتا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے استخارہ کرواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں استخارہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہی رش لگا رہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کا رشتہ ہونا ہے، آپ اس کے لیے استخارہ کر دیجئے، میں فلاں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے استخارہ کر دیجئے۔ نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں تھا، کسی ایک بھی صحابی کے متعلق نہیں آتا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نیکوکار شخص نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، سکھلایا یہ تھا کہ ہر شخص خود اللہ رب العزت کے پاس جائے، خود اللہ رب العزت سے مشورہ کرے، خود اللہ رب العزت سے استخارہ کرے اور اپنا کام مکمل کروائے، حل کروائے۔ تو اس لیے استخارہ سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ بندے کو استخارہ خود کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہم ایٹ دا اینڈ آپ کو وہ دعا بھی دے دیں گے اور اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر بندے کو استخارہ خود کریں۔ اگر آپ استخارے کی دعا پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا
کہ یار یہ ہر بندے کے لیے خود کے لیے ہے کہ خود بندہ استخارہ کرے، خود اللہ رب العزت سے مشورہ کرے۔ دعا کے ترجمے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جیسے دوسری چیز اس میں یہ کہ یہ استخارہ کب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ عموماً یہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ نے جب سونے کے لیے لیٹنا ہے، نیند میں جانا ہے، اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے اور پھر سو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان سونے کے لیے بستر پر چلا جاتا ہے، اسے کسی قسم کے اور خیالات نہیں ہوتے، گھریلو پریشانیاں نہیں ہوتی، ٹینشنز نہیں ہوتی ہیں، وہ مکمل یکسو ہو کر اس کے متعلق، اپنے کام کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کو پریفر کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت کیا جائے۔ ادروائز ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ صرف رات کو ہی کیا جائے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لاری اڈے گئے ہیں تو وہاں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں یار کس گاڑی میں جاؤں، چونکہ ہو سکتا ہے آپ جس گاڑی میں جا رہے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہو، نعوذ باللہ، ایسا اللہ کرے نہ ہو، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہو، اس راستے میں خراب ہو جانا ہے، اس نے آپ کو ذلیل کرنا ہے، آپ کو رسوا کرنا ہے، 5 گھنٹے میں پہنچنا ہے، اور اس کے برعکس دوسری گاڑی جس کا اے سی اچھا ہے اس نے آپ کو وقت پر پہنچا دینا ہے، آپ کی جسمانی حالت اس میں ٹھیک رہے گی۔ تو یہ آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ یار کس میں، آپ وہاں کھڑے اب وہاں رکعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ استخارے کی دعا پڑھیے اور اللہ رب العزت سے مشورہ کر کے داخل ہو جائیے جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اب وہاں آپ انتظار کریں گے کہ کب رات ہو، کب میں استخارہ کروں، کب میں گاڑی کو چوز کروں اور جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کر لیتے ہیں کہ رات کے وقت کرتے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو ابھی مستقبل میں ہونا ہے تو رات کو کر لیجئے، کوئی ایشو نہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دن کے اوقات میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا چیز یہ ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے۔ نمبر 1 تو وہی چیز جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ اگر تو کوئی اچانک کام آپ کے سامنے آ گیا، اس وقت آپ کے پاس رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ کیا کیجئے، آپ صرف وہ دعا پڑھیے، درود شریف پڑھیے، وہ دعا پڑھیے، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور وہ کام کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، اپنے بھائی کا رشتہ کرنا ہے، کسی کے لیے رشتہ دیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا پڑھیے، اس کے بعد جو خصوصاً استخارہ کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے تو وہ دعا پڑھیے، اللہ کے حضور اس کے متعلق دعا کیجئے اور پھر اس کے متعلق جو آپ کی ذہن سازی ہو وہی کیجئے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ کس کام کے لیے کر سکتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہر کام کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کی شادی کرنی ہو، جب کوئی کاروبار کرنا، عموماً شادی کے لیے، صرف شادی کے لیے، اور ہماری زندگی سے استخارہ نکل چکا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی استخارہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ اسے اپنی زندگیوں میں داخل کیجئے، اپنے بچوں کو سکھلائیے، خود سیکھیے، یہ دعا سیکھیے، تو آپ اپنی زندگی کے ہر کام میں اسے کیجئے۔ اللہ رب العزت سے بہتر مشورہ کوئی بھی آپ کو دینے والا نہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ مشورہ ایک بار ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، بار بار مشورہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایسی چیز ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ ابھی کنفیوز ہیں کسی بھی معاملے میں، تو آپ بار بار استخارہ کیجئے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ بار بار مشورہ کیجئے۔ اور آخری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ استخارے کیجئے، اس کے بعد آپ کو خواب آئے گا، خواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کام آپ کے لیے بہتر ہے، فلاں رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں بھائی۔ دیکھیے سب سے پہلے اس میں چیز یہ ہے کہ خواب صرف انبیاء و رسل علیہم السلام کے درست ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا خواب سچ نہیں ہوتا۔ ہاں بعض اوقات ہو جائے، ایسا نہیں کہ کبھی اس کو سچا خواب کسی کو بھی آ ہی نہیں سکتا، ہر کسی کو آ سکتا ہے سچا خواب بھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ اس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اب شیطان آپ کو خواب میں اس طرح کی چیز دکھلا لیتا ہے جس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ اس سے یہ خز کر لیتے ہیں بھائی یہ کاروبار میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس میں آپ کے لیے بہت ساری برکات رکھی ہوں۔ تو بھی سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے جب خواب میں نظر نہیں آتا تو پھر پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟
تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت سے استخارہ کر لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، تو آپ کا دل کسی بھی چیز پر، ایک چیز پر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، آپ نے اپنی شادی کرنی ہے، اب آپ کے پاس رشتہ آیا ہے، آپ اس کے متعلق استخارہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ کے پہلے ذہن تھا کہ میں نے یہاں شادی کر لینی، لیکن جیسے میں آپ نے استخارہ کیا، آپ بار بار اللہ رب العزت سے مشورہ کریں، کچھ دنوں بعد کوئی ایک ایسا شخص آتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے یار یہی فیملی اچھی نہیں، اس کا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، وہاں انہوں نے یہ کیا تھا، یہ اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہے، یہ کوئی بھی آپ کو وجہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یا ہو سکتے ہیں آپ ان کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر جاتے ہیں، یا آپ راستے میں کوئی چیز ایسی ان کی آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ میری بیٹی کے لیے بہتر نہیں ہے، میری فیملی کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کا دل کھٹک جاتا ہے۔ پہلے آپ ٹھیک تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ وہاں ہو جائے، لیکن جیسے آپ نے مشورہ کرنا شروع کیا، اللہ سے استخارہ کرنا شروع کیا بار بار، اب آپ کا دل وہاں سے کھٹا ہونا شروع ہو گیا، آپ مطمئن اب وہاں نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ یا ہو سکتا ہے کسی جگہ پر آپ پہلے بھی مطمئن ہوں یا مطمئن نہ ہوں، لیکن کوئی شخص آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ بھئی وہ فیملی بہت اچھی ہے، اس کی خصوصیات بیان کرتا ہے، آپ جب وہ سنتے ہیں، آپ کو ان کی ایک اچھی عادت ایسی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا دل آپ سوچتے ہیں یار یہ بندے تو اچھے ہیں، یار یہ بندہ گواہی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ اچھے ہیں، وہ آپ کا دل ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا، آپ کو وہ اچھے لگنے شروع ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا دل اس کی طرف مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دعا میں بھی یہی ہے کہ خود بندہ جب کہتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو پھر صرف یہی نہیں کہ میرے لیے بہتر ہے، بلکہ میری معیشت کے لیے، میری دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو پھر میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے اور میرے دل کو اس سے دور لے جائے، یعنی میرا دل اس سے بھاگنے لگ جائے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی ایسا معاملہ اس کے برعکس میرے سامنے کر دے جو میرے لیے بہتر ہو، یہ تو بہتر نہیں، مجھے اس سے دور کر دے، پھر وہی ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا دل کھٹا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اور پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں فَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ، کہ اللہ اس کے برعکس جو اچھا معاملہ ہے اس پر مجھے راضی کر دے، تو آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی اس قسط میں آپ نے بہت سی اچھی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ مزید کوئی اس کے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو ہم آپ کو وہ مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بلا جھجک ہم اپنے مسائل ہم سے پوچھیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مسائل نہیں ہیں تو ہماری دوسری اقساط دیکھیے، اس میں لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے ڈسکس ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ زندگی میں آپ کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ پہلے سے ان مسائل کے لیے ان کے جوابات آپ کے پاس ہوں گے۔ تو ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور صرف تب کیجئے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو دینی مسائل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں، تو بے شک آپ اس کو سکپ کیجئے۔ اللہ حافظ۔